ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث کو روایت کی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا، منکرین احادیث نے، کہ اتنی ساری احادیث تو دیگر صحاب نے بیان نہیں کی، انہوں نے کیسے کر دی؟ اس کا ایک جواب تو محدثین اکرام نے، علماء اکرام نے بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ پورے دلائل و براہین کے ساتھ دیا۔ دوسرا جواب، میں ابھی کتاب البیوع پڑھ رہا تھا صحیح البخاری میں، تو میں نے دیکھا کہ جناب ابو ہریرہ نے اس اعتراض کا جواب خود بھی دیا اور بڑا پیارے انداز سے دیا۔ آئیے یہ ذرا کتاب البیوع کی اس حدیث کو دیکھیے گا، یہ 2047 نمبر حدیث ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انکم تقولون، دیکھو تم لوگ کہتے ہو، ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ اتنی ساری حدیثیں کیسے بیان کرتے ہیں اللہ کے وسلم سے۔ وتقولون، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ما بال المہاجرین والانصار لا یحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اتنے مہاجرین انصار صحابہ اکرام جو ہیں موجود ہیں، انہوں نے اتنی حدیثیں تو کبھی بیان نہیں کی مثل حدیث ابو ہریرہ۔ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اب جناب ابو ہریرہ نا اس کا جواب دے رہے ہیں خود، کہتے ہیں دیکھو یار یہ جو مہاجرین میرے بھائی ہیں، بڑے پیارے انداز سے کہا، یہ جو میرے بھائی مہاجرین ہیں، کان یشغلہم الصفق بالاسواق، دیکھو یہ بازاروں میں کام شام کرتے ہیں اور تجارت ان کا پیشہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مکہ کے لوگ جو تھے نا، ان کا تجارت پیشہ تھا، تو انہوں نے آ کے مدینہ میں بھی وہی کام کیا، اور کہتے ہیں کہ میں ان کے مقابلے میں، جیسے مہاجرین آ کے یہاں پہ تجارت کرتے ہیں، میں تجارت نہیں کرتا تھا۔ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِ، میں اللہ کے وسلم کے ساتھ قوت لا يموت، جتنی میرے اندر قوت و طاقت ہو سکتی ہے، میں اللہ کے ساتھ جڑ کے رہتا تھا، بات سمجھتے ہیں، ان سے سیکھتا تھا، سمجھتا تھا، یاد کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، میں حاضر ہوتا تھا جب وہ غائب ہوتے تھے، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور میں یاد رکھتا تھا وہ بھول جاتے تھے، چونکہ جب انسان کوئی کام میں مصروف ہو تو بھول جاتا ہے۔ جب ایک ٹارگٹ یہ رکھا ہو، ویژن یہ رکھا ہو کہ میں نے اللہ کے وسلم سے بات سننی ہے، سمجھنی ہے، سیکھنی ہے، یاد کرنی ہے، حفظ کرنی ہے، تو پھر ٹارگٹ یہ تھا جناب ابو ہریرہ کا۔ کہتے ہیں کہ دوسری جانب وکان یشغل اخوتی من الانصار عمل اموالہم، کہ دوسری جانب میرے جو انصار ساتھی ہیں، اصل میں انصار جو لوگ تھے نا، جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، یہ لوگ کھیتی باڑی کو زیادہ فوقیت دیتے تھے، میرے ساتھی یہ جو انصار ہیں یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں بھائی۔ اور وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِن مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، میں تو صفہ کے مساکین میں سے ایک بندہ تھا، چھوٹا سا۔ بات یہ ہے کہ میں کھانے پینے اور اسی چیز پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا تھا، اور نہ کمائی شمائی پہ، ٹھیک ہے، کاروبار وغیرہ پہ۔ اعیہین ینسون وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی وہ بھول جاتے تھے، میں یاد رکھتا تھا، یہ فرق تھا نا۔ تو ایک حدیث اور بیان کرتے ہیں اللہ کے وسلم کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کیا کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث یحدث انہ لن یبسط احد ثوبہ حتی اقضی مقالتی هذه ثم یجمع الیہ، جس کا میں اس کا تھوڑا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے اللہ کے وسلم نے ایک دن کہا کہ بھئی آپ میں سے جو بندہ چادر پھیلائے گا اور میری بات کرنے تک وہ اس کو چادر کو فولڈ نہیں کرے گا، اس کے بعد وہ فولڈ کر کے اپنے سینے سے لگا لے گا، تو کہتے میں نے بھی اس طرح ہی کیا۔ فبست نمرۃ علی حتی اذا قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، اللہ کے وسلم نے جب اپنی بات کمپلیٹ کر لی، میں نے چادر، میرے پاس چادر تھی رنگین، میں نے اس چادر کو فولڈ کیا، جمعت الی صدری، میں نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، تو اللہ کے وسلم نے ایک جملہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ تھا نا، یہ جملہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے، اب سنیے گا۔ فما نسیت من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء، وہ دن جائے اور آج کا ہے، مجھے پھر اللہ کے وسلم کی کوئی بات بھولی نہیں ہے، یاد رہی ہے کہ اللہ کے وسلم نے میرے لیے یہ جو دعا کی تھی کہ بھائی جو بندہ اس چادر کو جو ہے نا وہ پھیلائے گا تو بھائی بات کرنے تک رکے گا، اس سینے سے لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا یہ چیز یاد ہو جائے گی، میری باتیں یاد ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے وسلم کی یہ جو بات تھی اللہ نے میرے معاملے میں قبول فرمائی، اس لیے مجھے اللہ کے وسلم کی بہت سی باتیں یاد ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔